تو آپ یہ دیکھیں کہ میں اس بات پہ حیران تھی کہ ہم پانچواں بڑا ملک ہیں آبادی کے لحاظ سے. کیا ہی بات ہوتی کہ معیشت کے لحاظ سے ہم پانچواں بڑا ملک ہوتے. اور سب سے الارمنگ بات یہ ابھی ہم 24 کروڑ ہیں. یہ بتایا جا رہا ہے پاپولیشن کونسل کی رپورٹ میں کہ صرف اگر پنجاب کی بات کریں تو 2050 تک اسی تعداد میں اگر پاپولیشن بڑھتی رہی 2050 تک صرف پنجاب کی جو آبادی ہے وہ 24 سے 25 کروڑ ہو جائے گی. اندازہ لگائیں آپ کہ کیا صورتحال بننے جا رہی ہے. تو اسی پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں پاپولیشن کنٹرول ایکسپرٹ اینالسٹ سینسس ماسٹر ٹرینر امبر سلطانہ صاحبہ. امبر تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ہم نے کچھ نمبرز بتائے ہیں, یہ تو بڑی الارمنگ صورتحال ہے. کیا کیا جا سکتا ہے اس پہ تو بعد میں بات کریں گے, لیکن اس وقت واقعتاً پاکستان پانچواں بڑا ملک ہے آبادی کے لحاظ سے. پنجاب کی آبادی 2050 سے اگر ہم صرف 5 سالوں کی بات کریں لیٹ سے 2030 تک تو کیا ہو سکتا ہے اس رفتار سے آبادی بڑھی؟ دیکھیں یہ تو واقعی الارمنگ سچویشن ہے اور یہ مسئلہ ہمارا نہیں ہے, آل اوور دا ورلڈ ہے. لیکن پاکستان چونکہ انڈر ڈیولپنگ کنٹری ہے تو یہاں کے آبادی بڑھنا ہمارے لیے بہت ہی الارمنگ ہے اور مسئلے کریٹ ہو سکتے ہیں. اب پنجاب میں دیکھیں فرٹائل لینڈ ختم ہوتی چلی جائے گی, ٹھیک ہے, بڑی بڑی بلڈنگز بن جائیں گی کیونکہ آفٹر آل رہائش انسان کا پہلا کیا ہے, پہلا بنیادی حق ہے اور اس کی ضرورت ہے. اب بڑے بڑے پلازاز بن رہے ہیں. اب آپ حیدرآباد اور کراچی کو لیں, ٹوئن سٹیز کہلاتے ہیں. اب بہت قریب ویری سون یہ مکس ہو جائیں گے. یہ ان کے درمیان کوئی ہائی وے کوئی گیپ رہے گا نہیں. ہمارے پاس وسائل اتنے کم ہیں اور آبادی اتنی زیادہ ہے کہ انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے, ریسورسز نہیں ہیں. اب جیسے کہ میں نے سروے کیا مختلف گورنمنٹ سکولز کا, اب وہاں پہ جو بچے ہیں ان کی حالت یہ, کسی کے گھر میں 9 بہن بھائی ہیں, کسی کے گھر میں یہ 11 بہن بھائی ہیں. جو اینول سینسس ہوا ہے 2023-24 میں, اس کے مطابق جو ہے وہی پاکستان 5th کنٹری ہے, موسٹ پاپولس کنٹری ہے اور 241.5 ملین سے زیادہ ہماری آبادی ہے. پاکستان دنیا کا دوسرا بڑا ویل پاپولیٹڈ سٹی ہے امنگ دا مسلم کنٹریز. جی, تو وہ بچوں کا میں بتا رہی تھی کہ اسکولز میں کیا ہے, وہ 9 بہن بھائی ہیں. اب وہ کیا کرتے ہیں, ان کے والدین پڑھائی پہ توجہ نہیں دیتے, کسی کو درزی بنا دیا, کسی کو ورک شاپ پہ بٹھا دیا. ہاں ایگزیکٹلی. اگر دیکھیں روزانہ کا ایک بچہ بھی 500 یا 1000 لائے گا تو ان کی ضروریات کمپلیٹ ہو جائیں گی. انہیں تعلیم کا کیا کرنا. اچھا, اسی حوالے سے میں کنٹینیو کرتا ہوں. چائلڈ لیبر ایک بڑا اہم مسئلہ ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ جو بڑھتی آبادی ہے یہ چائلڈ لیبر کو جنم دے رہی ہے. اچھا, اس میں تصویر کے 2 رخ ہیں. ایک تو جی کہ اویئرنیس نہیں ہے, ماں باپ کو پتہ نہیں ہے, فیملی پلاننگ کے بارے میں نہیں بتایا گیا. ایک تو یہ رخ ہے. دوسری جو بات آپ کریں گے, اگر 9 بہن بھائی ہیں, ایک بچہ بھی جو ہے وہ 500 روپے لے کے آتا ہے گھر میں, تو کیا یہ مائنڈ سیٹ بھی ہے کہ چلو زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں اور زیادہ پیسے گھر پہ آئیں گے؟ دیکھیں سب سے بڑی بنیادی وجہ غربت ہے. غربت ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے غربت کی لکیر سے بھی نیچے جا چکی ہے. اب غربت میں کیا ہوتا ہے کہ ریسورسز کم ہیں, ٹھیک ہے, اور اس طرح سے چائلڈ لیبر کو فروغ مل رہا ہے. ٹھیک ہے, اب جیسے کہ میں نے جب سروے کیا تو گورنمنٹ اسکول کے زیادہ تر بچے ہاف ٹائم پڑھائی کرتے ہیں اور ہاف ٹائم وہ چائلڈ لیبر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب میں گزرتے ہوئے کار سے ڈرائیو کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتی ہوں, چھوٹے چھوٹے بچے ورک شاپ پہ جاتے ہیں تو بچے ہوتے ہیں, درزیوں کے پاس جاؤ تو بچے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, پھول بیچ رہے ہیں, بیگرز ہیں. تو یہ سب چیز, اس کی پہلی وجہ جو ہے غربت ہے, اویئرنیس کی کمی ہے. ٹھیک ہے, اگر ویلتھ کی ایکول ڈسٹریبیوشن ہو جائے, جو کہ ایک آئیڈیل سچویشن ہو نہیں سکتا, تو ویلتھ کی ایکول ڈسٹریبیوشن ہو تو ہم اس چیز پہ کنٹرول. یہ تو آپ بڑی یوٹوپین ہمیں دنیا کی بات بتا رہی ہیں. مجھے امبر ایک چیز بتائیے گا, کتنی سیریس ایفرٹ اب تک ہوئی ہیں, بیکاز ہمارا سوشل فیبرک ایسا ہے, ہمارے کچھ سوسائٹل نارمز ٹریڈیشن ایسے ہیں کہ آپ لوگوں کو اس بات پہ کنونس نہیں کر سکتے. فیملی پلاننگ کی میں بات کر رہی ہوں. سو آپ سمجھتی ہیں کوئی سیریس ایفرٹ ہوئی ہے اس حوالے سے ابھی تک, یا کرنا چاہیے, اور کیا کیا جا رہا ہے؟ میم بہت سیریس ایفرٹس ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, گورنمنٹ لیول پہ بھی, سوشل لیول پہ بھی. میں بینگ اے سوشلزم کرتی ہوں. گورنمنٹ کی کیا پالیسی ایسی ہے جسے ہم کہیں کہ واقعتاً اس کا رزلٹ بھی سامنے؟ دیکھیں گورنمنٹ کی پالیسیز یہ ہیں کہ ایسے اسکولز بنائے گئے ہیں, ٹھیک ہے, یونیسیف کے ساتھ مل کے, جہاں بچوں کو فوڈ لنچ ڈنر, لنچ یا شام کے اسکول ہیں تو لنچ, اور صبح کے اسکول ہیں تو بریک فاسٹ پرووائڈ کیا جاتا ہے. بچوں کو مفت کتابیں, مفت یونیفارم اور مفت بکس, ایجوکیشن آل اوور دا آور کنٹری فری ہے. تو اس سے بھی میں کہہ رہی ہوں کنٹرول ہو رہا ہے, اویئرنیس آ رہی ہے. لیکن دیکھیں پاپولیشن کنٹرول کے لیے ہمیں اور ایفرٹس لینی پڑیں گی.
سب سے پہلے ہمیں ون چائلڈ پالیسی کو پروموٹ کرنا پڑے گا. لیکن اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے اگر کسی کا ایک بچہ ہو تو وہ کہتے ہیں اس کا بہن بھائی ہونا چاہیے, بیچارہ اکیلا رہ جائے گا. تو ون چائلڈ پالیسی چلیں, ٹو چائلڈ پالیسی ہو جائے. دوسری بات فیملی پلاننگ کو پروموٹ کرنا بہت ضروری ہے. اب ایک اہم مسئلہ آپ بھی ہنسیں گے, جب ہم فیملی پلاننگ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے مولوی حضرات بھی سامنے آ جاتے ہیں کہ جی یہ ریلیجن کے خلاف. یہ اس میں تو سب کو اپنا کردار ادا کرنا, اور میں اسی کی بات کری کہ ہمارا ایک سوشل اسٹرکچر ایسا ہے. ایک چیز مجھے بتائیے گا کہ ظاہر ہے مہنگائی اتنی ہے تو ایک عام آدمی کو, ویسے آپ کا سروے کیا بتاتا ہے, ایک عام آدمی کو اس بات کا ادراک ہے کہ اگر وہ 5 بچے ہیں 6 بچے ہیں تو کیا وہ ان کی صحیح پرورش کر سکے گا, ان کو اچھی تعلیم دلوا سکے گا, باعزت شہری بنا سکے گا انہیں؟ بالکل میڈم, اس میں اضافہ ہوا ہے, ادراک ہوتا جا رہا ہے, شعور بڑھتا جا رہا ہے, اویئرنیس بڑھتی جا رہی ہے. لیکن ایک طبقہ فکر ایسا ہے جیسے کہ وہ اس چیز کو ڈینائی کرتا ہے. فار ایگزامپل ایک فیملی کا ہیڈ ہے, اس کے پاس ایک موٹر سائیکل ہے جی, اس نے شادی کی, اس کی بیوی آ گئی, موٹر سائیکل پہ دوسری نشست آ گئی, اب 2 بچے ہو گئے, 3 بچے ہو گئے, 5 بچے ہو گئے. موٹر سائیکل تو ایک ہی ہے نا, سواری تو آپ کے پاس ایک ہی ہے, ایک کمرے کا گھر ہے. تو یہ بڑھنا چاہیے ادراک. لیکن بہت سے لوگوں میں نے دیکھا, میرا سروے یہ کہتا ہے کہ شہری آبادی میں یہ چیز زیادہ ہے دیہی آبادی کے بنسبت. دیہی آبادی میں یا ہم اپنے دوسرے KPK میں جائیں یا بلوچستان میں جائیں تو وہاں پہ اندرون علاقوں میں شعور کم ہے اور وہاں آبادی کی بڑھنے کا ریٹ زیادہ ہے. اور اس میں سب سے ریٹ آف لٹریسی, تعلیم کا بہت فقدان ہے. ٹھیک ہے, ریٹ آف کاز اینڈ ایفیکٹ والا معاملہ ہے کہ جب تک آپ روٹ کاز نہیں دیکھیں گے, غربت ختم نہیں کریں گے, تعلیم کو عام نہیں کریں گے. ایگزیکٹلی. اور میڈم ویلتھ کی جو ہے نا ری ڈسٹریبیوشن ہونی چاہیے. ویلتھ جو ہے ایک خاص طبقے کا پاس رہ گئی ہے, امیر تر ہوتا جا رہا ہے, غریب تر. یہ تو بڑا ایک واسٹ ٹاپک ہے جس پہ اگر ہم ڈسکشن کریں گے تو بہت ساری ڈارونزم اور کون سی تھیریز نکل آ جائیں گی. کیپٹلسٹ کون ہے جی اور انڈسٹریلسٹ کون ہے. تھینک یو سو مچ عنبر سلطانہ, بہت شکریہ آپ شو میں آئی. اور یہ ہم نے چھوٹی سی پکچر آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اس وقت ایشو کیا ہے, پاکستان کو کون کون سے مسائل درپیش ہیں. ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے جو کہ بہت اہم ہے.